بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ کے چھوٹے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو، میں یہاں پہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ ان کے بڑے بھائی یوسف جمیل نے ویڈیو پہ آ کے کلیریفائی کر دی ہے کہ ان کے بھائی ایک مرض میں مبتلا تھے جو ڈپریشن کا مرض تھا، جس کی وجہ سے ان کو 6 مہینہ سے الیکٹرک شاک دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے مرض کا تاب برداشت نہ کر سکتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار لی ہے، خودکشی کر لی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن خودکشی کے بارے میں کتنا بڑا جرم ہے اس کے بارے میں بتائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خودکشی کرنا کفر یا شرک تو نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو مسلمان خودکشی کرتا ہے اس کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینک دے گا؟ بہت کریٹیکل سوال ہے جی۔ یہ لفظ خودکشی نہیں ہوتا، خودکشی ہوتا ہے، خود کو مار لینا۔ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خودکشی کی اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پھینکا جائے گا، اور پوری ڈیٹیل ہے اس میں کہ اگر دنیا میں اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کے خودکشی کی تو وہ اس پہ عذاب یہی جہنم میں مسلط کیا جائے گا کہ وہ بار بار اپنے آپ کو خنجر سے مار مار کے قتل کرتا رہے گا۔ اگر کسی شخص نے زہر کھا کے خودکشی کی تو جہنم میں یہی عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہوگی۔ اور بخاری مسلم کی ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ابدا خالدین فیہا ابدا، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا، مسلمان ہی تھا، اس نے اپنی رگ کاٹ لی تھی خود سے، اس کی وجہ سے وہ مر گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، لیکن اصحاب کو اجازت دے دی۔ خودکشی کرنے والا ہوتا مسلمان ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ خودکشی بھی ایک گناہ ہے جس طرح اور گناہ ہے، یہ کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ، اس کے بارے میں امام ترمذی نے بھی یہ حدیث لی ہے بخاری مسلم کی، اور ان کا موقف تو یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا ہمیشہ کی دوزخ، یہ الفاظ جو ہے نا یہ محفوظ نہیں ہے، کیونکہ باقی جتنے راوی ہیں نا وہ ہمیشہ کے لفظ کے بغیر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ والے الفاظ بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں۔ تو دوسرے جو محدثین ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ امام ترمذی نے جو یہ جرح کی ہے یہ غلط جرح ہے، روایت تو محفوظ ہے لیکن یہاں ہمیشہ سے مراد a long period of time ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح انسان غصے کے لیے کہتا ہے کہ میں کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا، یہ نہیں ہوتا کہ پوری زندگی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، میں اپنی شکل بھی نہ دکھائی اور قیامت تک، یہ بھی لفظ لوگ بول دیتے ہیں، قیامت تک تیرے نال گل نہیں کرنی، پھر کر لیتے ہیں، یعنی اپنے غصے کا اظہار ہے کہ ہمیشہ کے لیے، یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے وہ دوزخ میں رہے گا، لیکن الٹیمیٹلی وہ بخشا جائے گا، اس لیے کہ وہ ہے تو مسلمان، کیونکہ اس کا جنازہ بھی پڑھا گیا ہے اور خودکشی والے کا جنازہ تو پڑھا جائے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھا، اس لیے امام ترمذی نے بھی اس حدیث پہ بحث کی ہے کہ جو محدثین ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جو یعنی ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں، جو عالم ہیں، جن کے لوگ فالورز ہیں، وہ لوگ خودکشی والے کا جنازہ نہ پڑھیں، تاکہ وہ ایک انڈیکیٹر، ایک سگنل جائے باقی لوگوں کو کہ اس نے چونکہ خودکشی کی تھی اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے نہیں پڑھا۔ ایون بخاری مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے مکروز کا جنازہ نہیں پڑھا، اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے۔ پھر بخاری مسلم کی اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھا، آپ نے فرمایا تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا، پھر ایک صحابی نے ذمہ داری لی تو پھر نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اچھا، اب خودکشی والے کا جو جنازہ ہے نا جی، وہ آپ علیہ السلام نے تو نہیں پڑھا، لیکن آپ نے اصحاب کو روکا نہیں ہے، ذرا ایک گناہ ہے۔ اس میں ایک موقف یہ بھی آیا کہ جو بندہ خودکشی کو حلال سمجھ کے کر لے تو وہ چونکہ کفر کرے گا اور کفر پہ مرا ہے تو ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمانوں میں کوئی بھی شخص خودکشی کو حلال سمجھ کے تو نہیں کر رہا ہوتا، وہ جس طرح باقی گناہ جو ہیں وہ نفس سے مغلوب ہو کے کرتا ہے، زنا کر بیٹھا، چوری کر بیٹھا، کسی کو قتل کر بیٹھا، یہ نفس سے مغلوب ہوتا ہے نا، وہ یہ تو نہیں کوئی بھی مسلمان جو قاتل ہے اس سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ یار کسی مسلمان کو مارنا جائز ہے یا کسی کافر کو بھی ناحق قتل کرنا، تو وہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے نہیں جی، سورۃ المائدہ میں آیت ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے
پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ ہے تو غلط ہے, لیکن بس مجھے غصہ تھا. آپ سر ان سے پوچھیں جو قاتلین جو ہے نا, ذرا ایک بار جیل کا, میں کہتا ہوں یہ صرف ہمارے میڈیا کے لوگ نا جو جیل میں لوگ قید ہیں نا, ان کے لائیو انٹرویوز جو ہے نا پبلک کو دکھا دیں تو باقی لوگ بندے کے پتر مر جائیں گے. حقیقت بات, جو لوگ اس طرح اندر قید ہے نا وہ کہتے ہیں جی آپ کو کوئی تھپڑ مارے, گالیاں دے, آپ کے منہ پہ تھوک بھی دے نا تو پائی معافی مانگ کے تسی سیٹ ہو جائے گا, ماریو نہ کسی کو. سر 15-20 سال جس کو جیل کاٹنی پڑ جائے, آپ کو 15 سال کے لیے اپنے گھر کے کمرے میں بھی قید کر دیں تو آپ مر جائیں گے اس تصور سے. تو یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو جرم کر کے قید ہے نا, ان کی وہاں کی روداد لوگوں کو سنائے نا, جو جیل کا ماحول ہے, تو باہر کے لوگ کبھی جرم کریں بھی نہ. وہ یہ تو باہر لوگ جذبے میں ایک جوش میں آ کے کوئی کام کر دیتے ہیں, پھر جب اندر جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے یہ تو بڑی مشکل زندگی ہے, یہ ہم مطلب اس طرح کرتے پھر رہے تھے. تو خودکشی والے کا جنازہ اہل علم نہیں پڑھیں گے جو دین میں ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ہمارے درس میں ایک بھائی آتے تھے, 2008-9 کی بات ہے, جب میں گھر میں سنڈے والے دن کو سناسر سیشن کرتا تھا. اس میں 8-10 لوگ ہی ہوتے تھے اس وقت. تو دعوت اسلامی سے تھے, تقریباً 17-18 سال عمر تھی ان کی, حفظ قرآن کیا ہوا تھا انہوں نے, اور ماشاءاللہ قرآن ان کو اچھا آتا تھا. پھر وہ ترجمہ کلاس میں بھی بیٹھنا شروع ہوئے, ان کے عقائد کی بھی اصلاح ہونا شروع ہو گئی تھی. اچانک ایک دن خبر آئی کہ وہ فوت ہو گئے. تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ خودکشی کی تھی. کوئی چکر تھا, بل وہ مجھے اب ڈیٹیل نہیں پتہ کیا تھی. وہ اس نے یہ وہ جو سویپ ہوتا ہے نا, یہ تذاب یہ پی لیا تھا. تذاب تو تھوڑا سا بھی اندر گلے میں چلا جائے تو وہ تو اندر آنتوں کو کاٹ دیتا ہے نا, اس کی تو ریکوری نہیں ہوتی. تو جیلم کی ہسٹری کا سمجھ لیں چند بڑے جنازوں میں سے ایک وہ جنازہ تھا. یہاں پہ جوان موت کی وجہ سے لوگ چلے گئے نا. اب میرے تو درس میں آتا تھا, میرے ساتھ اس کا تعلق بھی تھا, سب کچھ تھا. میں صرف اس وجہ سے جنازے میں شامل نہیں ہوا کہ میری طرف سے ایسا سگنل نہیں جانا چاہیے کہ ایسے بندے کا جنازہ میں نے پڑھا ہے جس کو لوگ, یعنی اس وقت تو خیر اتنی فالوئنگ نہیں تھی, لیکن ہمارے اپنے لوگ تو جانتے ہی تھے نا میرے علاقے کے, اور مجھے پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح پڑھنے سے منع فرمایا. باقیوں کو روکنا نہیں چاہیے, ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے, لیکن میں نے جنازہ نہیں پڑھا تھا. اور یہاں پہ جو لڑکی لڑکا بھی خودکشی کر لیتے ہیں عشق مشوقی کے چکر میں, ان کا جنازہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ آپ خودکشیوں کو خود پروموٹ کر رہے ہیں نا سر. مطلب ایک مسلمان کو تو زیب نہیں دیتا کہ وہ خودکشی کرے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ پریکٹسنگ مسلمان ہیں نا, چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہیں, وہ خودکشی نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ بہت بڑے لیول کا گناہ ہے. میں نے ویسے آج تک نہیں سنا کسی مولوی نے خودکشی کی ہو. اور تسی یہ نہیں کہنا کہ مولوی صاحب ویسے ہی روٹی ٹکر پورا ہو جاتا ہے کہ خودکشی کرنی ہے, اتنا بھی نہیں ہے, مشکل لائف گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن دین پہ چلنے کی وجہ سے کم از کم اتنی سمجھ ضرور آ جاتی ہے کہ جو تھوڑا بہت بھی دین کا جاننے والا ہے نا, وہ خودکشی کرتا نہیں ہے. یہ سارے دنیا کے چکر میں کر رہے ہوتے ہیں. جتنے دیندار لوگ ہیں نا, ان میں بہت کم ریشو ہے, نیگلیجیبل ہے. اور جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں, آپ یورپ امریکہ میں دیکھ لیں خودکشی کا رجحان کیا ہے. وہ دنیا اورینٹڈ ہے. ان میں دنیا میں کوئی ناکامی آ گئی, وہ کہتے ہیں جناب بس اب اس دنیا میں ہمارے لیے کچھ نہیں رہا. اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. یہ مرنے کے بعد سر زندگی میں جان نہیں چھوٹی, جان پھنس گئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مر گئے تو وہ تو بار بار عذاب وہی بھگتنا پڑے گا, وہی عذاب مسلط کر دیا جائے گا والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو یہ تو خودکشی والا معاملہ جو ہے یہ بھی صرف دین سے دوری اور خدا سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے. ادروائز تو جس کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہے وہ یہ کبھی بھی رسک نہیں لے گا کہ اپنی لائف کو ختم کرے. ہاں اگر آپ کی زندگی میں خدا ہے تو پھر آپ ہر معاملے میں یہ سمجھیں گے کہ اللہ کا تو یہ وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقصان سے. الٹیمیٹلی چیک کریں گے کون صبر کرنے والا ہے. انبیاء کرام پہ تھوڑی تکلیف آئی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں, کوئی پیغمبر اور کوئی صحابی کسی بھی پیغمبر کا وہ نہیں ستایا گیا. جامع ترمذی میں حدیث ہے سب سے زیادہ تکلیف پیغمبروں پہ آتی ہیں, اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو پیغمبروں کے بعد اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پہ کتنی تکلیف آئی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ پورا خاندان جو ہے وہ ایک ہی دن کے اندر ختم کر دیا جائے سمیت ان کے, اور نہ صرف ختم کیا جائے بلکہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے لاشوں کے ٹکڑے کیے جائیں. سر لوگ تو دنیا میں مثال دیتے ہیں نا جی, وہ جوان بیٹے کی لاش جو ہے وہ ایک
باپ کے کاندھے کے اوپر سب سے بڑی وزنی دنیا میں چیز، اور وہاں پہ کتنے بیٹے قربان ہو گئے اور ایک ایک کی لاش حضرت حسین بن علی خود اٹھا رہے ہیں. تو سر پھر مرتبہ جب ملتا ہے تو پھر وہ تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے. یہاں لوگ سمجھتے ہیں تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں قصور ہمارے واعظین کا بھی ہے. یہ جو لوگوں کو کہانیاں کرا رہے ہیں جی آپ بس یہ نماز شروع کر دیں تو ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. سر یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو نبی علیہ السلام ان کے صاحب نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ ان کی تکلیفیں کیوں نہیں دور ہوئی ہیں؟ تکلیفیں تو آنی ہیں. اور سر لوگوں کو تکلیفوں کے لیے گائیڈ کریں. گاڈ کے تصور کے بغیر آپ دنیا نہیں گزار سکتے، کڑ کڑ کے مر جائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو صرف ایک آیت ضمناً بتا تو مجھے یہ نہیں چلتے ہوئے یاد آ گئی. سورہ الحدید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فلسفی بھی بتا دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 ہے. یہ کرامت ہے جی، ڈائریکٹ ہی نکل آئی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت بھی نہیں جو زمین میں آئے، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں. یعنی زمین میں جو زلزلے آتے ہیں، زمین میں جو وبائی امراض پھیلتے ہیں، زمین میں جو طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں جن میں اجتماعی لوگ قتل ہو جاتے ہیں، عذاب کی وجہ سے مر جاتے ہیں، چاہے یہ تکلیف ہو، ولا فی انفسکم، اور نہ وہ تکلیف جو تمہارے اپنی جانوں پہ آتی ہیں. یعنی کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کسی کی ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں ضائع ہو گئیں، کسی کی ایکسیڈنٹ میں آنکھیں ضائع ہو گئیں، کسی کی بیماری کی وجہ سے گردے فیل ہو گئے. یہ ساری جتنی بھی تکلیفیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھی ہیں اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کریں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی لکھا تھا کہ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں زلزلہ آئے گا اور 1 لاکھ کے قریب لوگ مر جائیں گے. تو لکھا ہوا ہے. ویسے روزانہ ہی 1.5 لاکھ بندہ مر رہا ہے، لیکن وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا نا، کیونکہ سکیٹرڈ فارم میں مر رہا ہے. سر ہر 1 گھنٹے میں 6000 بندہ مرتا ہے. 1.5 لاکھ بندہ روزانہ مرتا ہے، اور ان میں سے 1.5 لاکھ مرنے والوں میں سے 30,000 سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں. ذرا دنیا میں ہر 5واں بندہ مسلمان تو ہے ہی ہے نا. لیکن اسی کہنا جی وہ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی غور پیا کوئی اور میں کتنے مرنا ہے. تو لیکن یہ پھر اللہ عبرت بنا دیتا ہے. اکٹھے جب اٹھاتا ہے نا 1.5 لاکھ، ویسے تو روزانہ ہی اٹھا رہا ہے، تو وہ پوری دنیا کے لیے عبرت ہو جاتی ہے. مرنے تو ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیا قصور ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی مارنے ہوتے ہیں بندے، اتنے تو روزانہ مار رہا ہے، جنگ میں اٹھا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اتنا ڈیٹا. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم مت افسوس کرو جو تم سے جاتا رہے. ہم نے لوح محفوظ میں تمہاری تکلیف اس لیے پہلے سے لکھ لی تھی کہ جب یہ تکلیف آئے تو یہ کہنا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو تمہیں مل جائے. تکلیف ہو یا آسانی، یہ دونوں پہلے کی لکھے ہوئے تھے. واللہ لا يحب كل مختار فخور، اللہ تعالیٰ ہر شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ تکلیفیں ہم نے پہلے اس لیے لکھ لی تھیں تاکہ تم یہ افسوس نہ کرو کہ ہائی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اب لوگ کلمات کفر بھی بول دیتے ہیں، ہائی جی میرا ہی منڈا رہ گیا سی چکنے واسطے اللہ نو، میرا ہی بچہ رہ گیا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ موت دیتا. تو سر پھر آپ خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ چھوڑ دیں. خدا کو ماننے کا مقصد ہی یہ تھا، اور آپ دیکھیں اس کو ماننے میں آپ کو صبر تو آئے گا، اس پہ اجر بھی ملے گا. دوسری طرف اگر نہیں مانیں گے تو کیا تکلیف ٹال جائے گی؟ آپ کا ہی بھلا ہے، وہ تکلیف تو آنی ہے. یاد ہونا خدا کا انکار کرنے سے تکلیف ٹال جانی ہے، تکلیفیں تو آنی ہے. کیا خدا کے منکرین اور مجرمین کے اوپر تکلیفیں نہیں آتی ہیں؟ آتی ہیں. ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی. آپ کو کتنے لوگ خوشحال نظر آ رہے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. ہر بندے کو اللہ نے کہیں نہ کہیں ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. کسی کا کوئی معذور بچہ ہوتا ہے، کسی کی ماں دائمی مرض میں مبتلا ہوتی ہے، اور خود کروڑ پتی ہوتا ہے لیکن وہ نمک مرچ والا کھانا نہیں کھا سکتا. ہر بندے کو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے برابر ہی ہوں گے. تو سر خودکشی نہ کریں. سب کچھ کر لیں لیکن خودکشی نہ کریں. سب کچھ سے مراد جو جائز ہے، یہ نہیں کہ ناجائز، لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کا عذاب بہت سخت ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات مکمل سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.